کے شبیر کے سر پر نادا گر پڑی دوڑ کے شبیر کے سر پر نادا رو کے چلائی کے اس شکل پہ قربان گئی اور میرے آقا کا یہی سر ہے میں پہچان گئی اور میرے آقا کا یہی سر ہے میں پہچان گئی اور یک بیک تخت سے گھبرا کے اٹھا حاکم شاہ ڈول کر ہند پہ دامن یہ کی اس نے گلا مجھ کو رسوا کیا ایسا بھی کوئی کرتا ہے گا اس نے دامن کو الٹ کر کہا او بد انجام اس نے دامن کو الٹ کر کہا او بد انجام بیردا زینب و کلثوم ہے وسواس نہیں اور یاس میرا ہے نبی زادیوں کا پاس نہیں اور یاس میرا ہے نبی زادیوں کا پاس نہیں اور پاس میرا ہے نبی زادیوں کا پاس نہیں اور کس کی بیٹی ہے کہ سر پر نہیں جس کے چادر اور یہ بہو کس کی ہے جو پیٹی ہے ننگے سر کس کے ناموس ہے جو روتے ہیں یوں چلا کر آئے کیوں پھٹ کے فلک گر نہیں پڑتا تجھ پر آئے کیوں پھٹ کے فلک گر نہیں پڑتا تجھ پر فوق و زنجیر کو اور عابد دلگیر کو دے رس ظلم کو اور شاہ کی ہمشیر کو دے رسن ظلم کو اور شاہ کی ہمشیر کو دے خود ہے دربار میں ناموس والا دیا کہ آپ لوگوں کو حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو محمد وآل محمد صلوات اس سے پہلے کہ قبلہ کو زحمت ممبر دوں ایک سورہ فاتحہ کی اپیل ہے آج نائجیریا میں جلوس اربعین نکالا گیا تھا جو 165 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر اس پہ خود کش حملہ کیا گیا جس میں 21 مومنین شہید ہوئے ہیں ان لوگوں کی ایک سورہ فاتحہ ابھی علمدار بھائی نے بتایا کہ بنگلہ دیش میں بھی اسی طرح کا سانحہ ہوا ہے تو ایک سورہ فاتحہ ان لوگوں کے یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا کچھ دیکھ کر ہوا تھا زمانہ حسین کا یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا کچھ دیکھ کر ہوا تھا زمانہ حسین کا سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا اور اسی کے ساتھ میں زحمت دینا چاہوں گا قبلہ مولانا مطلوب مہندی صاحب کو کہ ذبح ممبر ہوں محمد وآل محمد صلوات برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات برائے خوشنودی پاک بطول بلندتر صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين
من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صلوات قبل اس کے سورہ مبارک یاسین کی اس آیت کے ذیل میں آپ حضرات کی خدمت میں معروضات پیش کروں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جناب سید قیصر حسین بخاری صاحب کے مرحومین کے لیے آپ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں. سید فقیر حسین بخاری، سیدہ منور فاطمہ بخاری، سیدہ خوشنود زہرا بخاری، سید اعجاز حسین رضوی، سیدہ سریہ اعجاز رضوی، سید علی رضا رضوی کے ارواح کو ایصال فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. صلوات اللہ محمد. قرآن کا ذکر کر رہا ہے. قرآن کا قصیدہ پڑھ رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ قرآن سے زیادہ قرآن کو کون پہچان سکتا. ہم اور آپ اپنے محدود ذہن کے اعتبار سے ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی فضیلت اس نے بیان کی ہے کہ نہ جس کا کلام محدود ہے، نہ جس کی ذات محدود ہے، نہ جس کی صفات محدود ہے. اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن وحدہ لا شریک ہو کر بھی اس کا دل چاہا کہ اگر میں مدح میں شریک ہوں تو صرف انہیں کے ذکر میں شریک ہوں. اس لیے کہ یہ ذکر معجزہ ہے، کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اس ذکر کو باقی رکھے، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے انسانوں میں کہ اس ذکر کو مٹائے. اس نے وعدہ کیا ہے کہ ہم باقی رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. تو انہوں نے اللہ کے ذکر کو باقی رکھا، اللہ ان کے ذکر کو مجھ سے حیدر بھائی نے خواہش ظاہر کی قیصر بھائی کی جانب سے کہ حضرت عباس علمدار کا خطبہ جو انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر ارشاد فرمایا تھا امام کی موجودگی میں، اس کے حوالے سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کروں. تو بہرحال دعا لینے کے لیے آپ کی میں نے سوچا اس سے بہتر موقع نہیں ہے کہ باب الحوائج کی بارگاہ میں ہم سب کی جانب سے کچھ نذرانہ پیش ہو جائے. امام مبین کا بیٹا جب لسان مبین کے ساتھ امام کے سامنے فتح مبین کا اعلان کرتا ہوا نظر آیا، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب ہمارے امام 28 رجب کو مدینے سے چل کر اور مکہ معظمہ پہنچے 2 شعبان یا 3 شعبان کو، اور وہاں رہے کچھ عرصہ یہاں تک کہ حج کا موقع آیا، اور وہ پوری تفصیل آپ کی خدمت میں ہے کہ شروع ہی سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے آتے تھے. اور آج بھی ہمارے سماج میں
ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں, مسلمانوں کی سوسائٹی میں ایک حاجی کا بڑا احترام ہوتا ہے, بڑی عزت ہوتی ہے, بڑی توقیر ہوتی ہے. ہم نے خود دہلی میں اپنے محلوں میں دیکھا کہ وہ لوگ جو چیخ چیخ کر خلاف تھے کہ علم پر پھول مت چڑھاؤ, بدعت ہے, ابھی وہ حج پہ نہیں گئے, جانے والے ہیں, ابھی خانہ کعبہ سے مس ہوئے نہیں, مس ہونے والے ہیں, لیکن خود اپنے اوپر پھول چڑھوا رہے ہیں. وہ بدعت نہیں ہے, یہ بدعت ہے. کہا کیوں ایسا کر رہے ہو؟ کہ یہ حاجی بننے والے ہیں, ابھی بنے نہیں, حاجی بننے والے ہیں. اتنا اکرام حاجی کا, اتنی عزت حاجی کی کہ اس کے پھول ہار ہو رہے ہیں اور آنے کے بعد تو اور مزید استقبال ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کہا بیت اللہ کی زیارت کرنے جا رہے ہیں, اللہ کے گھر کی زیارت. لیکن یہاں فرق ہے. حضرت عباس علمدار نے حج کے موقع پر شعبان میں پہنچا تھا یہ قافلہ, شعبان میں خطبہ دے دیتے, رمضان میں دے دیتے, ذیقعد میں دے دیتے, لیکن کیوں حج کے موقع پر؟ توجہ چاہتا ہوں, حج کے موقع پر کیوں؟ اچھا نیچے کھڑے ہو کے دے دیتے نہیں, چھت پہ کیوں کھڑے ہو کے دیا؟ اس لیے کہ بتا دیا کہ کعبہ کے ہم حاکم ہیں. آج تم کتنے بھی کوشش کر لو, اپنے نام کے آگے خادم حرمین لگا سکتے ہو. خادم حرمین اور ہوتا ہے, حاکم حرمین اور ہوتا ہے. ہوتا ہے وہ نشان مٹانے کی کوشش کرتا ہے, جو حاکم حرمین ہوتا ہے وہ نشان بنا جاتا ہے, جو مٹا نہیں سکتا. تو حاکم حرمین جو ہوتا ہے کبھی وہ دیوار سے آتا ہے چونکہ گھر اس کا ہے, کبھی چھت پہ آتا ہے چونکہ گھر اس کا ہے. توجہ ہے نا. اور جب گھر پہ آیا حاکم حرمین کا وارث, اور آنے کے بعد خانہ کعبہ کی چھت پر آ کر جب حاجیوں کا پورا مجمع موجود تھا تو سب سے پہلے مدح و ثناء الہی کی حضرت عباس علمدار نے. اچھا ایک بات تو طے ہو گئی کہ حضرت عباس وہ ہیں کہ جو بغیر امام کی مرضی کے سانس بھی نہیں لیتے. تو کیا بغیر امام کی مرضی کے جا کے حضرت عباس نے خطبہ دے دیا خانہ کعبہ کی چھت پر؟ نہیں, امام سے پوچھا ہوگا نا, امام نے اجازت دی ہوگی اور اس موقع کے اوپر دی ہوگی. تو اب یہ تو وہ گھر ہے کہ فصاحت و بلاغت جن کے گھر کی لونڈی ہے, الفاظ دس بستہ جن کے سامنے غلام بن کے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ بولیں تو قرآن بن جائے, ان کا عمل قرآن بن جائے, ان کی گفتگو قرآن بن جائے. یہ ان کے گھرانے کا بچہ بول رہا ہے, ان کے گھرانے کا جوان بول رہا ہے. امام مبین کا بیٹا, صاحب سلونی کا فرزند, اماموں کا بھائی, زینب کا بھائی, انہوں نے جہاں بھی جس جگہ بولا وہ تاریخ بن گئی. اس کے جواب میں کوئی آج تک عبارت نہیں بن کے آئی. توجہ چاہتا ہوں. اب آئے میرے مولا عباس, آنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی شرف هذا البیت بقدوم ابیہ. الحمدللہ, یہ الحمدللہ کی تاریخ بہت پرانی ہے لیکن صرف اس خاندان سے جڑی ہوئی ہے. توجہ چاہتا ہوں, صرف اس خاندان سے جڑی ہے. الحمدللہ کبھی ابو طالب نے کہا, کبھی محمد نے کہا, کبھی علی نے کہا, کبھی عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کہا, کبھی حسن مجتبیٰ نے کہا, کبھی حسین نے کہا, کبھی زینب نے دربار شام میں کہا الحمدللہ الحمدللہ. حضرت ابو طالب نے کہا تھا مجھے وہ پورا نہیں پڑھنا, لیکن آپ نے کہا الحمدللہ الذی قدم شرف هذا البیت بقدوم ابی. خدا کی حمد و ثنا ہے کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو یہ شرف بخشا کہ اس کا باپ یہاں آیا ہے. باپ آیا.
لفظ استعمال کیا بقدوم ابی، خانہ کعبہ کا باپ آیا ہے. کون ہے باپ؟ وہ امام. ان کو حضرت عباس کہہ رہے ہیں باپ. کس کا باپ؟ خانہ کعبہ کا باپ. توجہ چاہتا ہوں. اب سرکار یہ بتائیے کہ باپ پہلے ہوتا ہے کہ بیٹا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ سب سے پہلا گھر ہے، زمین کا نقطہ آغاز ہے خانہ کعبہ. اللہ نے جب سب سے پہلے زمین کو خلق کیا تو خانہ کعبہ سے اس نقطہ زمین کا آغاز کیا. اسی لیے کہا اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے رکھا. اب امام حضرت عباس نے کہا کہ بقدوم ابی، باپ آیا ہے تو بیٹا بعد میں ہوتا ہے، باپ پہلے ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کعبہ بھی ان کے سامنے بن رہا تھا، یہ زمین بھی ان کے سامنے بنی، یہ آسمان بھی ان کے سامنے بنا، یہ ساری کائنات ان کے سامنے بنی. اچھا، اور پھر یہی نہیں، شرف ھذا البیت، تم میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر کے شرف پاتے ہو، لیکن خانہ کعبہ ان کے ذریعے شرف پاتا ہے. یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ امام مبین کے بیٹے کے جملے ہیں. شرف ھذا البیت بقدوم ابی الذی کان بالامس بیتا فاصبح قبلۃ، جو پہلے صرف گھر تھا ان کے آنے کے بعد قبلہ بن گیا. یعنی مولا عباس نے اشارہ دیا کہ کعبہ کچھ نہیں ہے، جہاں یہ چلے جائیں وہاں قبلہ بن جاتا ہے. یہ کعبے میں آئیں تو کعبہ قبلہ بن جائے، یہ نجف جائیں تو نجف قبلہ بن جائے، یہ کربلا جائیں تو کربلا قبلہ بن جائے. یا علی مثلک کمثل الکعبہ، انشاءاللہ عرض کروں گا، پھر اس میں تفصیل آ جائے گی. تو کعبہ بقدوم ابی الذی کان بالامس بیتا فاصبح قبلۃ. وہاں کون تھے جن سے خطاب کر رہے تھے؟ حضرت عباس. اس لیے کہ قرآن نے تو پہلے اعلان کر دیا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. مشرک نجس ہیں. میرے حبیب تم اعلان کر دو کہ 9 ہجری کے بعد، معاف کیجئے گا، سن 9 ہجری کے بعد 90 سال میں کوئی بھی مسلمان کے علاوہ خانہ کعبہ میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ انما المشرکون نجس ہے تو خانہ کعبہ. تو اب کون آیا تھا وہاں پر؟ سب تھے مسلمان، کوئی غیر مسلم نہیں تھا. لیکن حضرت عباس نے کیا کہہ کے خطاب کیا ان حاجیوں کو؟ ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو. میں کہوں گا مولا آپ فرزند امام ہیں، اماموں کے بھائی ہیں، آپ خدائے وفا ہیں، ہم آپ کو معصوم سے کم نہیں مانتے، 14 معصومین میں نہیں، لیکن غیر معصوم بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا ثابت کر کے دکھائے نہیں کوئی غیر معصوم. اس لیے کہ غیر معصوم کی یہ ہے کہ کم سے کم گناہ صغیرہ ہو، غیر معصوم ہوگا تو گناہ صغیرہ ہوگا. لیکن یہ وہ ذات ہے حضرت عباس کی کہ جس کے لیے چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ یغبط بہ الانبیاء یوم القیامہ، روز قیامت انبیاء عباس کا درجہ دیکھ کر تمنا کریں گے کہ میرا بھی درجہ ایسے ہی ہوتا. درجہ ہے حضرت عباس کا. یہ انبیاء، یہ کس امام کا قول ہے؟ چوتھے امام علیہ السلام کا. تو حضرت عباس معاذاللہ کوئی ہم جیسے چھوٹے مولوی تھوڑے ہیں کچھ بھی کہہ جائیں. امام کی موجودگی میں بول رہے ہیں، خانہ کعبہ میں بول رہے ہیں، حرم الہی میں بول رہے ہیں. امام کے بیٹے ہیں، خود فصیح و بلیغ ہیں،
سب سے بڑے خطیب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، ان کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ قرآن سے ہٹ کر نہیں ہوگا. تو یہ حاجیوں کو ایتھا الکفرۃ الفجرہ کیوں کہا؟ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جب